دوستو عبث کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیر مسلم سخی کی یہ عظمت ہے. ہمارے آقا کے نظر میں اپنے امت کی سخیوں کا کیا مقام ہوگا اندازہ لگا لو. اپنے غلاموں کے اپنے غلام سخیوں کا کیا عالم ہوگا. اللہ کے نبی کے پاس کیسا اعزاز ہوگا, کیسا اکرام ہوگا, کیا احترام ہوگا. ابھی اعزاز کیا مولانا نے, مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی تھی. کام وہ کرے, عزت ہم کو بخشے. بڑپن یہ تھا ہمارا کہ ہم ان کا اعزاز کرتے بڑے پیمانے پر, لیکن کام ہم نے خریف سے دیکھا ہی. آج دنگ ہو کر کے بیٹھے رہے ہم وہ دیکھ کر کے. جی, چونکہ بار بار ویسی چیزیں ہم کو دیکھنے نصیب نہیں آتی, کیسی چیزیں بھی دیکھنے نصیب نہیں آتی. آج دیکھا ہم نے بڑے شوق کے ساتھ اور پوری قوم کے سامنے ہمت کے ساتھ ہم نے دیکھا جو شعبے کھلے ہیں. جی, دل اتنا باغ باغ ہو گیا میرے دوستو, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں مولانا کا کو سراہنے کے لیے. جی, کوئی الفاظ کی شکل میں نہیں میرے دوستو, یہ میرے دل کے جذبات ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. آپ اعزاز اور حوصلہ افزائی کا بھی کام کر رہے ہیں. یہ اعزاز و یہ اکرام اللہ میدان حشر میں بھی باس کو عطا کریں گے. حدیث میں آتا ہے 4 آدمیوں کو یہ موقع ملے گا میدان حشر میں. دنیا میں جس عمل پر وہ قائم تھے, اللہ ان کے اس مداومت کو دیکھ کر, ان کے خلوص کو دیکھ کر, ان کے عمل پیہم کو دیکھ کر, ان کے عزم راسخ کو دیکھ کر بڑی عجب شان کے ساتھ میدان حشر میں اٹھائے گا. حدیث میں آتا ہے 4 آدمیوں کو پروردگار بڑی عزت و اکرام کے ساتھ میدان حشر میں اٹھائیں گے. ایک شہید ہوگا, کچے خون اور کچے زخم کے ساتھ اٹھے گا, خون بہ رہا ہوگا. جس حالت میں وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا تھا اسی حالت میں اس کو کھڑا کیا جائے گا, لیکن سر گردن سے لگا ہوا ہوگا, باقی حصہ کٹا ہوا ہوگا. جس کا ہاتھ کٹا کٹ کر کے لٹکتا ہوگا, جس کا پیر کٹا کٹ کر کے لٹکتا ہوگا, کچے خون کے ساتھ ہوگا. آپ کہیں گے کہ اتنے بڑے میدان حشر میں کچے خون کے ساتھ یہ پرانا شہید اٹھے تو کیسی بدبو ہوگی. قسم خدا کی, اللہ کے رسول نے فرمایا کچے خون کچے زخم کے ساتھ اللہ شہید کو میدان حشر میں اٹھائیں گے, لیکن اس کے خون سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی. اس کے خون سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی, مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہوگی. دوسرا, اللہ محرم کو اٹھائیں گے جو احرام باندھا, ابھی اللہ کے گھر کے طواف سے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی, احرام کی حالت میں مرا ہے. میدان حشر میں سب ننگے اٹھیں گے. یہ عاشق کعبہ احرام کی حالت میں جو مرا, اللہ اسے احرام کے ساتھ اٹھائیں گے. تیسری چیز, علم ہے تو یہ اعزاز کی توفیق, یہ ارادے بھی ہوتے ہیں. ہم کو اللہ مقام دیا, مرتبہ دیا, متولی بنایا, صدر بنایا, سیکریٹری بنایا, پتہ نہیں کیا کیا بنایا, لیکن ہم کو صرف موزنوں کو ڈانٹنا آیا. میں بھی شہر کے پورے 19 مساجد کا سیکریٹری ہوں. جی, لیکن آج مولانا نے جو عمل کیا میرے دوستو, واقعی نقش قدم پر چلنے کو جی چاہتا ہے. آپ کو قائد ہم تسلیم کرتے ہیں بھرے مجمع میں. اللہ تعالیٰ وہ جذبات ہمارے اندر بھی زندہ کرے. تو حدیث میں ہے کہ شہید کچے خون کے ساتھ کستوری کی خوشبو سے اٹھے گا, محرم احرام کے ساتھ اٹھے گا. حدیث میں ہے کہ میدان حشر میں مؤذن جو اٹھے گا, اللہ اکبر اللہ اکبر اذان کے ساتھ اٹھے گا. یہ اعزاز ہے اسے, یہ اعزاز ہے اسے. دنیا میں تو میرے نام, میرے گھر کے بلاوے کو بلند کرتا تھا, میری عظمت و برتری کو بیان کرتا تھا, میری توحید کی گواہی دیتا تھا. تو صبح کی سردیوں میں بھی اور عین گرمیوں میں بھی سادہ الہاری دنیا دوسرے طرف متوجہ ہوتی تھی, لیکن تو کھڑے ہو کر کے مجھے برابر بلاتا تھا. تیری اس محنت کو میں عقارت نہیں کروں گا, میدان حشر میں تجھے اٹھاؤں گا تو اذان کے ساتھ اٹھے گا. تیسرا میرے دوستو, دیکھیے وہ پوری جماعت
اکثریت اس کے اندر ہے کہ فرمایا کہ چوتھا وہ ہے جو عاشق قرآن ہے، تالی قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، شب و روز قرآن کریم کی تلاوت ہے اور اس کا دل لگا ہوا ہے قرآن کریم سے۔ بزرگوں، اللہ تعالیٰ میدان حشر میں ویسے عاشق قرآن کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے طلباء کو، ہمارے رفقا کو، ہمارے ساتھیوں کو دن رات قرآن کریم کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو بزرگان محترم، یہ وہ مبارک کام ہے، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خاصہ ہے، آپ کا عمل ہے، جسے دیکھ کر کے ہی انسان عاجز ہوئے تھے۔ آج جو کام اللہ کے نبی غیروں سے کیے، آج ہم اپنے قریبی رشتہ داروں سے کرتے ہوئے کتراتے ہیں۔ پھر ہم اللہ کی رحمت کے مددگار، امیدوار بنے بیٹھے ہیں کہ ہمارے گھروں میں وہ سکینہ نازل ہو جائے، وہ سکون نازل ہو جائے۔ ایک واقعہ یاد آیا، ابو جہل ہمہ قسم کی کوششیں ٹیم کے ساتھ مل کر کے کرتا رہا، ابی بن خلف کے ساتھ، عقبہ بن معیط کے ساتھ، اور پتہ نہیں کس کے ساتھ طرح طرح کی تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، لیکن کوئی تدبیر کارگر ثابت نہیں ہوئی، مشن کو وہ روک نہیں سکے۔ روز بروز اسلام جڑ پکڑتا گیا مکہ معظمہ کے اندر۔ آخر کار اس نے سوچا کہ کوئی ایسی خفیہ تدبیر کرے۔ آج بھی جیسے نبی کے وارث چلتے ہیں، جیسے ان کو ہم نبی کے وارث کہتے ہیں، یہ اعلاء کلمت الحق کا کام کرتے ہیں، انسانیت کو تھامنے کا کام کرتے ہیں، ویسے اللہ فرعون کے وارثوں کو بھی چلاتے ہوئے آ رہا ہے، مال پکڑ کر کے رکھتے ہیں۔ ابو جہل کے وارثوں کو بھی چلاتے ہوئے آ رہا ہے، جو اسلام کے خلاف سازشیں نت نئے کرتے رہتے ہیں۔ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں جائے گا، کفر کی حرکت پہ ہے کیا نہیں، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ کندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ سازشیں تم کرتے رہو، یہ ہم کو ورثے میں ملی ہیں، یہ ہماری میراث ہے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ ہر سازشوں کے بیچ میں ہم ترقی کیے ہیں، تلواروں کی جھنکاروں میں ہم جیت کر کے آئے ہیں، حاسدین کی جماعت سے ہم بلند ہوئے ہیں۔ کیا تمہارا حسد ابو جہل سے بڑا؟ کیا تمہاری سازش ابو جہل سے بڑی؟ خاندانی اختلاف، خاندانی دشمنوں کے درمیان ترقی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابو لہب کی لاکھ چالیں نہیں چل سکی، کھلے طور پر صبح قیامت تک کے لیے باوجود چچا ہونے کے اللہ نے کہہ دیا قرآن کریم کے اندر، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ خاندان بھی مخالف ہوتا ہے اس راستے میں، ہم اس کی پرواہ کرنے والے نہیں، مثال ہمارا نبی۔ گھرانہ بھی مخالف ہوتا ہے، ہم اس سے ڈرنے والے نہیں، ہم اس سے سہمنے والے نہیں۔ ہمارا کام ہم کرتے رہیں گے، اللہ تو ہمیں حوصلہ عطا فرما، ان کے صدقے میں اللہ تو ہمیں بھی حوصلہ عطا فرما، پورے شہر کو قبول فرما، نمونہ فرمائے اللہ اس شہر کو۔ مجھے خوشی ہوئی مولانا غیاث احمد صاحب بلد اللہ العالی اسی شہر کے، اسی علاقے کے، میں تو بہت ابھی چند منٹ پہلے تک میں مولانا کو حیدرآباد ہی کے سمجھ رہا تھا۔ یہ زمین بڑی تاریخی زمین ہے، ملک کو ضرورت پڑی، اللہ نے سلطان ٹیپو کو اس زمین سے عطا کیا۔ آج ملت کو ضرورت پڑی تو اللہ غیاث احمد رشادی کو کھڑا کیا۔ ایسے جیالے، ایسے طرح طرح سے ہر طبقے میں کام کرنے والے ٹیپو انشاءاللہ اس سرزمین میں پیدا ہوتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے۔ آپ نے پھونک دیا، وہ جوہر پھونک دیا، ہم سہمنے والے نہیں۔ یہ عزم اور یہ حوصلہ، یہ ارادہ لے کر کے اٹھو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابو جہل سوچا کہ ہماری ملی جھلی سازشیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، دن بدن یہ کام جڑ پکڑ رہا ہے، ایسا کریں ہم تنے تنہا یہ کام کو انجام دیں، اے محمد رسول اللہ، یہ محمد بن عبداللہ کو ختم کر دیں۔ بس وہ گیا اپنے گھر کے اندر، گھر کا دروازہ بند کر لیا، بیٹوں سے کہا کہ اب میں ایک مدت کے لیے شہر میں آؤں گا نہیں، مکے میں آؤں گا نہیں۔ ہر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ یہ کہہ دینا ابا بیمار ہے،
جو بھی پوچھے مکے میں آپ سے، آپ یہ کہہ دینا ابا بیمار ہے، بیمار ہے۔ بیٹوں نے پوچھا کہ جب آپ بیمار نہیں ہیں تو ہم کیوں بیمار کہیں؟ اور آپ کہتے ہیں کہ 1-2 دن نہیں، ایک مدت تک میں گھر کے اندر رہوں گا، یہ لمبی مدت آپ گھر میں چھپ کر گزارنے سے کیا ہوگا؟ ارے دیوانوں، بات پھیلاتے چلو مکے کے اندر کہ میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں۔ بیٹوں نے پوچھا اس سے ہوگا کیا؟ ارے اس سے یہ ہوگا کہ جہاں روزہ قریش میری عیادت کے لیے آئیں گے، ہمیں امید ہے باوجود ہم ان کے دشمن اور مخالف ہیں محمد بن عبداللہ کے، لیکن ان کو اپنے برادر وطن کی محبت سے ہم کو پورا اندازہ ہے کہ وہ ہماری عیادت کے لیے ہمارے گھر آئیں گے۔ بیٹوں نے پوچھا کہ وہ عیادت کے لیے آپ کے گھر آ جائے تو ہو جائے گا کیا؟ لیکن ظالم نے سازش کیا کہ اپنے بیڈ روم کے اندر 4x4 ایک گڑا تقریباً 15-20 فٹ اس نے روزانہ وہ بیماری کے ہیلے سے آدمیوں کو رکھ کر رات کے اندھیرے میں گڑا کھودتا رہا، اور وہ مٹی بہت دور لے جا کر کے ڈلواتا رہا تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کہ میں یہاں گڑا کھود رہا ہوں۔ اور اس کی یہ سازش تھی کہ میں کھجور کے وہ مٹے و پتے اس کے اوپر بچھا کر، اس کے اوپر بہترین قالین بچھا کر کے میں بیٹھوں گا، جب میرے بیماری کی خبر عام ہو جائے گی مجھے اس محمد بن عبداللہ کے اخلاق سے امید ہے ضرور وہ میری عیادت کو آئیں گے۔ جب وہ عیادت کو آئیں گے میں اپنے آپ کو بستر میں فریش پڑا رکھ کر کے میں بڑی ہی ادب و احترام کے ساتھ اس محمد بن عبداللہ کو بلا کر یہ قالین پہ بٹھاؤں گا، یہ نرم لکڑیاں ٹوٹ کر کے جب وہ گڑھے میں گرے گا اوپر سے پتھر ڈال کر کے میں ختم کر دوں گا۔ یہ سازش تھی، اہل سیرت نے لکھا یہ سازش تھی اس کی۔ اب بیٹے مشہور کر رہے، 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، ہفتہ ہوا، مقررہ اس کے اندازے کے مطابق ایک آدمی اچھل کود کر کے اوپر نہیں آ سکتا، 15-20 فٹ کا گڑا ہو گیا تو اس نے اور خبر کو عام کر دیا، اور خبر کو عام کر دیا کہ بیمار ہیں۔ جب اللہ کے نبی کے کانوں میں بات پڑی کہ ابو جہل بیمار ہے اور اسے بھی امید ہے، آج سگے بھائی کو امید ہے یا نہیں ہے میں نہیں معلوم، آج کزن کو امید ہے یا نہیں ہے وہ نہیں معلوم، آج میرے خلیر بھائی کو امید ہے یا نہیں ہے نہیں معلوم، کہ اس کا شہرہ تو بڑا چرچا ہے کہ آج اعزاز بھی دیا گیا کہ میں بیمار ہوں، یہ ہماری بیمار پرسی کے لیے آئے گا یا نہیں آئے گا، وہ آس اور افسوسی میں بیٹھا رہے گا۔ لیکن ابو جہل کا عقیدہ ہے محمد رسول اللہ کے متعلق، یہ وہ با اخلاق انسان، انسانی ہمدردی اپنے دل کے اندر رکھنے والا ہے، میری بیماری کی خبر سنے گا تو ضرور عیادت کو میرے گھر آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں تو عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ لکھا اہل سیرت نگار نے میرے دوستو، گئے ابو جہل کے گھر کا دروازہ بھی کھٹکھٹا دیا، اس کے بیٹے دیکھے جا کر ابا کو کہنے لگے کہ ابا تمہاری خواہش کے مطابق یا تمہاری سازش کے مطابق وہ محمد بن عبداللہ گھر پہ آئے ہیں، دستک بھی دے دیا، جبریل امین تشریف لائے، اے اللہ کے رسول کیسے نالائق کی عیادت کے لیے آئے ہو، وہ بیمار نہیں ہے، آپ کو گڑھے میں ڈال کر دبانے کے لیے سازش کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اثر ہوا، یہ اللہ یہ کہتا ہوں، لوگ میری ایسی دشمنی کرتے ہیں، آپ واپس ہو گئے اندر گھسے بغیر۔ بیٹے بھاگ کر کے گئے، جا کر کے ابا سے کہا کہ ابا آئے، گھر میں دستک بھی دے دیا، لیکن اچانک وہ واپس ہو گئے۔ ان ظالموں کے آنکھوں کو جبریل اور ان کی خبر کا پتہ کیا، واپس ہو رہے ہیں تو یہ دیکھا کہ بنی بنائی سازش میں ناکام ہو رہا ہوں، اتنی محنت میری بیکار ہو رہی۔ کہا کہ ارے تم لوگوں نے ریسیو نہیں کیا، بلایا نہیں، خضر نہیں کیا ہوگا، وہ چلے گئے، عدم توجہ کی تم نے برتی ہوگی، وہ چلے گئے، گڑبڑا کر کے بستر سے اٹھا کہ میں بلا کر کے لاؤں گا، جو ہی اٹھا ہے تو پیر لپٹے خود جا کر کے وہ گڑھے میں گرا، جو گڑھا محمد رسول اللہ کے لیے کھودا تھا۔ یاد رکھو جو اوروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود وہ گڑھے میں گرتا ہے، چاہ کنرا چاہ درپیش، گر گیا۔ بیٹے دیکھے باپ گر گیا، ابا اب یہ تو اتنا لمبا گڑھا بنایا تھا کہ ہاتھ نہ پڑے، کوئی دم مار کر کے اوپر نہ آئے، دیکھا کہ بہت ڈیپتھ ہے، فوراً گئے بچے رسی لائے، لا کے 10 جی
10 फीट की रस्सी ला करके, चूंकि गड़ा था ही 15-12 फीट मेरे दोस्तों, 2 आदमी खास, वो रस्सी छोड़ा। लेकिन जैसे जैसे रस्सी जा रही है, गड़े का तामुख बढ़ते जा रहा है, उसका डेप्थ बढ़ते जा रहा है, वो नीचे की तरफ जा, हाथ को रस्सी पड़ती नहीं, हाथ को रस्सी पड़ती नहीं। बेटों ने देखा, दूसरी रस्सी जॉइंट किया, तीसरी रस्सी जॉइंट किया, जैसे जैसे रस्सी छोड़ रहे हैं, अबू जहल के हाथों को नहीं लग रही है। दोस्तों वाकया इसलिए मैंने अर्ज किया, अंदर से पुकार करके वो दुश्मन कहता है बेटों से, अरे मेरी औलाद तुम जरूर सही, लेकिन तुम्हारे लिए गिरती हुई इंसानियत को थामने का दिल नहीं। ये मक्के की जमीन पर ये गड़े से मुझे कोई उठा सकता है तो वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, जिनके दिल में इंसानियत की कदर है। जाओ मन्नत समाजत करो उनसे, वो मुझे इस गड़े से उठाएंगे। अब ये बच्चे भाग करके जाते हैं, जाकर के अल्लाह के नबी से मन्नत समाजत करते हैं कि हमारे बाप गड़े में गिर गए, आप आइए। घर आए थे, ईमाए खुदाबंदी पर, इशारे खुदाबंदी पर, जिब्रील के तज़किरे पर, एलाए कलीमतुल हक में तू रुकावट बन रहा था। मैं तेरी इयादत कर, चूंकि तेरी साजिश थी, मुझे ईमाए खुदाबंदी की बुनियाद पर मुझे वापस होना पड़ा, मैं वापस हो गया। अब जो तेरे बेटे मेरे पास आए हैं, तू गिर गया है, तू परेशान है, तू मुसीबत में मुब्तला है, अब मेरा खुदा मुझे रोकने वाला नहीं, मैं आ रहा हूं अब तेरे घर को तुझे गड़े से निकालने के लिए। खुदा का नबी हरम शरीफ से अबू जहल के घर चला आया। देखा गड़े में बेटे रस्सी लेकर के आए। देखो ये 2-3 रस्सियां हम लोगों ने छोड़ा, ये गड़े का डेप्थ और उसका तामुक बढ़ते हुए जा रहा है। ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इलो रस्सी। लेकिन इन जालिमों को क्या मालूम, जहन्नम के 70,000 फीट, 70,000 मील या 70,000 साल वाले गड़े से अपने गुनहगार उम्मती को वो नबी अपने दस्ते रहमत से, अल्लाह के फजल से निकालने वाले को, ये अबू जहल के गड़े के लिए रस्सी की क्या जरूरत है, रस्सी की क्या जरूरत है। अल्लाह के नबी ने देखा, अबू जहल कहा कि मुझे माफ फरमा दें, आप वाकई सच्चे नबी हैं, इस गड़े से आप मुझे निकाल लें, मैं आप पर ईमान ले आऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक को उसकी तरफ यूं किया, दुश्मनों की रस्सी से जिस गड़े का डेप्थ बढ़ रहा था, जिसका तामुक बढ़ रहा था, खुदा के नबी का हाथ, ये मोहब्बत भरा हाथ, किसके लिए, एक काफिर के लिए, एक मुशरिक के लिए, एक अजली दुश्मन के लिए, जान के पीछे पड़े रहने वाले के लिए। आज ये हाथ भाई को भाई के लिए बढ़ने के लिए तैयार नहीं, ये हाथ बहन के लिए बढ़ने के लिए तैयार नहीं, ये हाथ पड़ोस के लिए बढ़ने के लिए तैयार नहीं, ये हाथ बिरादर वतन के लिए बढ़ने के लिए तैयार नहीं। नबी हाथ बढ़ा करके बताता है, मेरे जान का दुश्मन सही, लेकिन तू मुसीबत में है, तुझे काम आना ये मेरे अल्लाह के तरफ से अता करदा, ये मेरे अखलाक हैं। नबी होने की ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुझे गड़े में सड़ता देखना मैं पसंद नहीं करता। अल्लाह के नबी ने अपने दस्ते मुबारक को यूं किया, जो गड़े का तामुक बढ़ता था नबी के एहतराम में, वो गड़े का डेप्थ खत्म होकर के उभर करके आया। अबू जहल हाथ पकड़ा बाहर आ गया, बाहर आकर के कहने लगा कि आप बड़े जादूगर लगते हैं, ये चालबाज हैं ये लोग, आज भी है उनके वारिस। अरबों से मुलाकात हो तो उनके गुफ्तगू का अंदाज अलग, हमारे ममालिक का दौरा करे तो उनके गुफ्तगू का अंदाज अलग, हमारे ममालिक के सुफरा से मिले तो उनके गुफ्तगू का अंदाज अलग, फिर अपने रुफका से, अपने हमजोलियों से मिले तो फिर उनकी साजिशें, उनकी सोच, उनके फिक्र, उनके अमल अलग। साजिश तुम भी करते हो, हम साजिशों के तले तरक्की करने वाले हम हैं। आपकी साजिशें हमको हौसला अता करते हैं। तो दोस्तों, अर्ज करने का मतलब यह है कि ये वो दीन है, ये वो नबी हैं, इसका दर्स। दोस्तों, नमाज का हुक्म अभी बहुत तफसील में जानना नहीं चाहता मैं। मन खाला ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू के नारे के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का हुक्म बहुत देर से, जी, ज़कात का हुक्म बहुत देर से। आप पढ़ें, उठा करके उन चीजों को पता चलेगा। लेकिन शुरू दिन से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकीज़ा अखलाक की तालीम, इंसानी हमदर्दी की तालीम, भाईचारगी की तालीम, खैर सिगाली की तालीम। अंजुमन थी हल्फुल फजूल के नाम से मक्के में, अल्लाह के नबी उसकी मीटिंगों में जाते थे, उनके काम में शरीक होते थे। और एक तरफ इसे जोर भी दिया तो दूसरे तरफ अल्लाह के नबी जैसे जैसे काम बढ़े, अपने अंदर इनकसारी, तवाज़ु, जी, ये चीज इंसान को बहुत आगे
مولانا کا وہ سادہ سیدھا انداز دیکھ کر کے کسی نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا فَكَانَ يَخْرُجُ لَيْلًا لِيَعْلَمَ الْخَبَرَ شُجَاعًا لَا يَخَافُ أَحَدًا فِي الْحَقِّ فَكَانَ يَجْلِسُ عَلَى الْحَسِيرِ وَيَنَامُ عَلى الْأَرْضِ وَيَأْكُلُ خُبْزَ الشَّعِيرِ. کچھ بھی نہیں، کچھ دو چار بول لیتے ہیں، واسکوٹ بھی ہے، لمبا جبہ بھی ہے، اونچی ٹوپی بھی ہے، کروڑوں کا کام گرتوں کو تھامنے کا کرتے ہیں. وہی انداز جو آج سے 15 سال پہلے ہم نے دیکھا، وہی سادہ سیدھا لباس، کوئی ترے امتیاز نہیں اپنے ساتھ. دوستو یہ ادائے اللہ کو بڑی پسند، اور اپنے رفقا کو جوڑ کر سب کو کی خوش ندی کے ساتھ کام میں پرفیکٹ، ساتھیوں کا حق اور ان کی قدردانی بھی، پھر اہل علم کا اعزاز و اکرام بھی، پھر امت کو سنبھالنے کا کام. تمام شعبوں میں تعلیم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. صرف وہ تڑپتا ہوا قلب ہو. ایک رات دیکھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص کہ ہانپ رہے. فوراً وہ آیا، شاید کیا پوچھا امیر المومنین کیا تکلیف ہے؟ کیا بھی نہیں، ایک جائزہ لے کر کے آیا. بھلا کہ رات کے اندھیرے میں شاہ کے نہیں، اس اندھیرے کو غنیمت سمجھ کر کے کون گناہ میں مبتلا ہے یہ بھی مجھے دیکھنا ہے، اور کون وہ شریف انسان ہے گھروں کے اندر عزت کی وجہ سے خاموش بیٹھ گئے ہوں، ان کے دکھ درد کو ظاہر نہ کیے ہوں. کس کے گھر دودھ نہیں سو بچہ رو رہا ہے، کس کے گھر کھانا نہیں سو لوگ کراہ رہے ہیں، کون بیمار ہے جو تکلیف میں مبتلا ہے، لیکن عزت نفس نے اسے میرے دربار کو آنے سے روک دیا ہو، لیکن اس کے گھر اس کے دروازے پر جانا میری ذمہ داری ہے. میں گھر گھر کی خبر لیتے ہوئے جا رہا ہوں، کون کیسا ہے، کیا حال ہے. پوچھا کیا امیر المومنین ہیں، کسی آدمی کو بھی رکھ کر کے آپ یہ کام کر لے سکتے ہیں، لیکن اتنا چل کر سانس پھول رہی ہے امیر المومنین، اتنی مشقت میں آپ نے اپنے آپ کو کیوں ڈال لیا؟ سنو مسلمانوں امیر المومنین کا جواب. آپ نے جواب میں فرمایا مجھے ڈر ہے اس بات کا کہیں اللہ یہ نہ سوال کر دے، عمر ہم نے تم کو دنیا کے اندر حکومت و خلافت عطا کیا، تمہاری خلافت میں ایک کتا کیوں بھوکا مر گیا؟ اگر یہ کتا بھی بھوکا مرے گا تو میں اللہ کے پاس جواب دینے سے ڈرتا ہوں. جن کو جانوروں کی بھوک کہی ہے، یہ فکر ہو، وہ اپنی امت کے لیے، اپنے ساتھ اپنے اس محمد رسول اللہ کی امت کے لیے کیسا تڑپنے والا دل رکھے ہوں گے میرے دوستو. آج اگر ورثے میں وہ چیز ہم کو ملی ہے، آج بھی ہماری قیادت کو دنیا تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے. یہی وصف بہت ضروری ہے. مال کا نام عظمت و وقار نہیں، مال کا نام ترقی نہیں میرے دوستو. اخیر میں ایک بات عرض کروں، چونکہ ہر چیز یہاں پابندی کے ساتھ ہوتی ہے. نوشیروان عادل کے دربار کا ایک اصول تھا، خوش ہو کر کے وہ زہ کہتے. زہ کا مطلب ہے واہ، کچھ نہ معلوم، زہ کا مطلب ہے واہ. وہ واہ کہتے تو فوراً خزانچی کو 2000 درہم انعام میں دے دینا پڑتا تھا. جس کے کام سے اگر میں مولانا کو دیکھ کر کے واہ کہہ دیا تو فوراً میرا خزانچی 2000 دے دے وہاں پر. ہم نوشیروان بھی نہیں، ہمارا خزانچی بھی نہیں، اب کیا کہیں. لیکن نوشیروان کے دربار کا وہ اصول تھا. وہ جا رہے شکار میں اپنے وزیر کے ساتھ، دیکھا کہ ایک بڈھا جس کی چمڑیاں لٹک گئے، چہرے میں جھریاں آ گئے، بہت کمزور، نحیف، دبلا پتلا، مریض، مرتنگڑا، لیکن گڑا کھود کر کے پودا لگا رہا ہے اور اسے پانی دے رہا ہے اور اسے مضبوط کر رہا ہے. نوشیروان نے کہا رکے. قریب گئے اس بڈھے کے، جا کر کے کہا میاں بہت سال جینے کی امید ہے، بہت سال جینے کی امید ہے. خبر میں پیر لٹکا لیے ہو، چمڑا گوشت ہڈیوں کو چھوڑ دیا ہے، لٹک رہا ہے، اور تم اب بھی پودے پیر رہے ہو. کیا اس کا تناور اور درخت بن کر کے اس کے پھل تم کھاؤ گے؟ کس امید اور بھروسے میں کتنے سال جینے کا خیال ہے تم یہ درخت لگا رہے ہو؟ بڑھا بڑا درد مند تھا، اور اپنی محنت خود کو نہیں اوروں کو کام آئی ہے اس کا جذبہ تھا.
جیسا ان اکابر کا جذبہ ہے. جی ہماری محنت اوروں کو کام آئے، یہ بہت اونچا جذبہ ہے. وہ بوڑھے نے نوشیروان کو دیکھ کر کے کہا سرکار مجھے معاف کیجئے، میں اس نیت سے درخت نہیں لگا رہا ہوں، میں اس نیت سے درخت لگا رہا ہوں ہمارے بڑے درخت لگائے تھے ہم اس کا پھل کھائے، آج میں درخت لگا رہا ہوں تاکہ پیچھے آنے والی نسلیں کھائے. بادشاہ متاثر ہوا، واہ کہا اس نے، فوراً خزانچی 2000 درہم اٹھا کر کے انعام میں بڈھے کو دے دیا. دیتے ہی بڈھا لے کر کے بادشاہ سے کہا جہاں پناہ لوگ بچپن میں بوتے ہیں تو بڑھاپے میں پھل پاتے ہیں، لیکن وہ بڈھا ہوں میں، ابھی پیرا ہوں ابھی پھل مل گیا مجھے. بادشاہ نے کہا واہ، پھر 2000 درہم اٹھا کو دینا پڑا اسے. 2000 درہم. بوڑھے نے کہا جناب ہر ایک کا درخت سال میں ایک بار پھل دیتا ہے، لیکن میرا درخت دن میں 2 مرتبہ دے دیا. بادشاہ نے کہا واہ، خزانچی 2000 درہم اٹھا کر کے دے دیا. خزانچی 2000 درہم اٹھا کر کے دے دیا. دیتے ہوئے خزانچی نے کہا جہاں پناہ بڈھا بڑا ہوشیار ہے، جلدی نکل جاؤ ورنہ پورا خزانہ خالی ہو جائے گا، پورا خزانہ خالی ہو جائے گا. تو دوستو کبھی اوروں کے لیے جو محنت ہوتی ہے اس کا پھل اللہ ایسا ریٹرن کرتے ہیں، ایسا پلٹا کر کے دیتے ہیں، گن سکو وہ تو گن نہیں پاؤ گے. مال نہیں، سکینہ، سکون، طمانینت، عافیت، عزت، اقتدار، وقار، آج دنیا اسے نعمت ماننے ہی کے لیے تیار نہیں ہے، صرف کرنسی کو نعمت مانتے ہیں، کرنسی کو نعمت مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب دے گا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ضرور اللہ آپ سب کو اس کا آشنا کرے گا. آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی موقع عطا فرمائے، پورے شہر کو اللہ قبول کرے، اس مٹی کے اس جیالے کو اللہ سارے عالم میں مقام و مرتبہ عطا فرمائے. یہ کام جیسا کہ مولانا نے فرمایا سارے عالم کے اندر پھیلے، اس سے ہم تو ہم اغیار بھی اس سے ایسے تنظیموں کو قائم کریں، اس کی برکت سے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.